بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ وأصحابکہ وأہل بیتکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ممتحنہ، ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمان، امتحان، ایگزام۔ آج کی جو آیت نمبر 10 ہے اس میں اس کا مفہوم ہے کہ اس سورہ کا کیوں ممتحنہ نام رکھا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب مومن ہجرت کر کے کفرستان سے دارالاسلام کی طرف آئیں، بڑا ہمدرد ہے، کفرستان سمجھ رہے آپ، کافروں کے یہاں سے، المذعنات للایمان حال کونہن مہاجرات من قبل الکفار، کفار کی چنگل سے چھوٹ کر کے، بھاگ کر کے، اسلام کی محبت میں ایمان کے ایقان اور یقین کے ساتھ اگر آئیں تو کیا کرنا؟ فامتحنوہن، تو انہیں آزمانا۔ یہ ہے سورہ نام رکھنے جانے کی وجہ، ممتحنہ۔ وہی آپ کے پاس آئے تو آپ آزمانا، سڈنلی انہیں مطلب مجرد مت کر دینا، ارے تو شنکر کی بیوی ہے چل بات۔ اگر وہ آ کر کے بولے، چیخے، چلائے، میں بھاگ کر کے آئی ہوں، مجھے کفرستان نہیں چاہیے، کافرہ نہیں چاہیے، مشرک نہیں چاہیے، ایسا، تو آپ سب سے پہلے ان کو سرن دیجئے، ریلیکس ہونے کہیے، اور اللہ پاک نے کہا کہ ان کو آزمائیے۔ اب آزمانا کیسا؟ ان کے ایمان، ان کے توحید، ان سے پوچھئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑی اچھی بات یہاں پر کہی ہے کہ ان سے قسم لیا جائے گا۔ ان کی ہجرت اگر خالص دین کے لیے ہے، یا ایسا تو نہیں کہ انہوں نے شوہروں کی عداوت میں گھر چھوڑا ہے، جھگڑا اڑا کر کے بھاگی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو قسم دی جائے کہ تو جو بول رہی ہے، چل قسم کھا اللہ کی، کیا کہ وہ نہ شوہروں کی عداوت میں نکلی ہے اور نہ کسی دنیاوی فائدے یا دنیاوی وجہ سے نکلی ہے، انہوں نے صرف اپنے دین اور ایمان کے لیے ہجرت کی ہے۔ اگر اتنی شیورٹی وہ دے دیتی ہے، سمجھ رہے آپ، تب جا کر کے آپ کیا کریں ان کے ساتھ، دیکھیے۔ تو سب سے پہلا حکم یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اور کوئی ہندو عورت یا کافر یا مشرک عورت یا مرتد عورت اگر وہ کفار کے چنگل سے آئیں اور اسلام قبول کرنے نہیں بس آئیں صرف، اور وہ کہیں کہ مجھے مذہب اسلام پسند ہے، تو وہ تو پہلے تو گفتگو ہی سے سمجھ میں آ جاتا، ان کے چہرے کے آثار سے سمجھ میں آ جاتا کہ کیا کس لیے آئی ہے۔ پھر بھی اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے کہ ان کو قسم دو کہ تم سچ بتاؤ کہ اگر شوہر کے ڈر سے، خاندان کے ڈر سے، اس کے ڈر سے، دشمنی سے تم کو کھانا کھلانا تو اچھا نہیں ہے۔ آج بولے دیکھیے نا، دولت کی بنیاد پر نہ ہندو کا لحاظ ہو رہا ہے نہ مسلمان کا لحاظ ہو رہا، خالی جس کے پاس دولت ہے چھوڑے چلے جاتے ہیں، بچے 3-3 2-2 ہیں، اللہ بچائے، بچے کا کچھ لحاظ نہیں، بس دولت تو تو آج تو خاص طور سے یہ سچویشن نظر آ رہا ہے۔ اب اس وقت تو تھا ہی، ظاہر حضور کے زمانے میں جب تشریف لائے تو کفرستان ہی تو تھا۔ تو اگر ہجرت کر کے مطلب کوئی مرتد عورت کفرستان سے، حربیوں کے یہاں سے، دارالحرم سے دارالاسلام کی طرف آئے تو فامتحنوہن، ان کو آزمایا جائے۔ آپ ہماری طرف اچھے سے دیکھیے، ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں سنیے، نہیں میری طرف دیکھیے، آپ سننے کے لیے تو میں فون سے بھی سنا سکتا تھا، آپ ہماری طرف دیکھیے۔ الحمدللہ، فامتحنوہن، تو انہیں آزمائیے۔ کیوں؟ اللہ اعلم بایمانہن، حالانکہ اللہ
لیکن تم بے سوچے سمجھے بے ساودھانی برتے کبھی ان کو سرنگ نہ دینا. دیکھ رہے تاکہ بعد میں نہیں تیری بات. ہاں اللہ نے پھر نہیں بولا, اللہ تو جانتا ہی ہے کہ وہ کس نیت سے آئی ہے. لیکن تم بھی اب دنیا میں خالی کھانے پینے تو نہیں آئے ہو نا, تو صحیح طور پر یوز کرو نا عقل. ہاں تو اللہ تو اچھی طرح جانتا کہ ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے, ان کا ایمان. سنو فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, تو اگر تمہیں یقین ہو جائے ان کے ایمان کا, اگر وہ یقین ہو جائے کہ وہ مومن ہو, یعنی ہجرت کر کے ایمان کے ساتھ ایمان ہی کے لیے آئی ہے, تو کیا کہتے ہیں, پہلے وہ سے بات دیکھیے کیا کہتے ہیں. فَامْتَحِنُوهُنَّ کی تفسیر میں کہتے ہیں وَاخْتَبِرُوهُنَّ, یعنی آزمائش کر لو. وَانْظُرُوا إِلَيْهِنَّ بِنُورِ اللَّهِ, اور اللہ کے اس نور سے انہیں دیکھو. جو نور کے ایمان کے چراغ سے حاصل کیا جاتا ہے, ایمان کی روشنی سے حاصل کیا گیا ہے. یعنی اے میرے نبی کے غلاموں, تم نے نبی سے جو حاصل کیا ہے ایمان, اس ایمان کے آئینے میں, اس توحید کے آئینے میں انہیں پرکھو. متفرسین, خوبصورت سمجھداری کے ساتھ. هل تجدون مواطئ قلوبهن, کیا تم ان کے دلوں کو اچھا پاتے ہو, بِأَلْسِنَتِهِنَّ, یا یوں کہیں ان کے دلوں کو ان کی زبان کے برابر پاتے ہو, ایکول پاتے ہو قول و فعل میں, کہ وہ جو بول رہی ہے کہ میں مومن ایمان کے ساتھ آئی ہوں, تو کیا دل اور ایمان دونوں ایک ہے, یہ دیکھ لو. مَا أَنَّهُ اللَّهُ الْمُطَّلِعُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ, باوجود کہ اللہ تعالیٰ پورے طور پر جانتا ہے, مطلع ہے جو ان کے دلوں میں ہے. لیکن تم کو کہا, کیا کہا, دیکھیے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ, عَلِمْتُمُونَ أَيْ ظَنَنْتُمُوهُنَّ, اب ظاہر ہے تم تو دل کو چھین کر دیکھ نہیں سکتے, لیکن اگر تمہیں ظن غالب ہو جائے, ظن غالب کا مطلب 10% میں آپ کو 8% ہو, 10% میں 6% ہو, تو میجارٹی ہو جاننے کی, علم کی, نہ کہ نہیں آپ یقین کر لینا چاہیے, یہ 2% تھوڑی شک کی ہو, تو نہیں میجارٹی ہو تو ظن غالب اس کو کہتے ہیں. اگر تمہیں ظن غالب ہو جائے مؤمنات, مؤمن ہونے کی کا, تو فلا ترجعوهن, تو پھر انہیں کافروں کے حوالے مت کرنا, انہیں کافروں کے حوالے مت کرنا. بڑے اچھے سے بولتے رہے, ہاں ذرا کسی کافر عورت کو بھیجتا ہوں آپ کے پاس, اور آ کے بولتی ہے میں مومن ہوں, ایمان لانا چاہتی ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کافر کے حوالے نہیں کرو, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ آزما بولنا. ہاں تو آزما بھی لیا, چلو مومن ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں, آج کی سچویشن کے حساب سے فرض کیجئے, خدا نہ کرے کبھی وہ ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے, لیکن اگر آج ایسی صورت ہو تو کیا آج حالات ایسے اجازت دیتے ہیں؟ آج سوچیے نا, لو جہاد کا مسئلہ, جملے میں غور کیجئے آپ, محبت کی شادی ہو رہی ہے, ہندو کی لڑکی مسلمان سے کر لے تو ان کو لو جہاد کا نام دے کر کے ان پر مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے. لو جہاد آپ تو اچھے سے اس کو جانتے ہیں. لو جہاد, اب ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے, دیکھیے اب کیا کیا کس طرح کریں گے. لیکن مسلمان بھی, پیچھے بھی بتا چکا ہوں 12 نمبر 2 میں, نکاح نہیں کر سکتا ہے حالت شرک میں رہنے والی عورتوں سے. سمجھ رہے آپ؟ ہاں, لیکن اگر ایسی صورت ہے انڈیا کے حساب سے, آپ اس آیت کو سمجھیے تو غوث پاک نے جو گمان کا لفظ کہا ہے بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں گمان ہو, اور آج تو گمان کیا, عورت کے بھیس دیکھ کر کے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صرف ہماری دولت کی وجہ سے آئی ہے یا ہمارے پیسے کی وجہ سے آئی ہے, سمجھ رہے, ورنہ کسی غریب کے پاس چلی جاتی, مالدار کے پاس آنے کی ان کو ضرورت کیا تھی, کسی غریب کے پاس چلی جاتی, عزت دار کے پاس چلی جاتی. اسلام اگر مذہب ان کا بیس ہوتا تو, دین بیس ہوتا تو, لیکن کسی مالدار سے شادی کرنا. اب آپ دیکھیے شاہ رخ خان سے کیوں شادی کیا, عامر خان سے کیوں شادی کیا, اسی کو اگر کہیے کہ اگر تمہیں مذہب اسلام پسند ہے تو کسی فقیر کو ہم دیتے ہیں, کرے ہو کہ نہیں کرو, تو گویا دولت کی بنیاد پر نکاح, اور یہ لوگ بھی اسی بنیاد پر کیے, اس لیے نکاح ہے جس کو شادی کہیں گے نہیں. سعودی عرب میں یہ لوگ شیخ ایسے نہیں کیا کرتے ہیں, اہل کتاب انگریز سے نہیں کر لے رہے ہیں. آج سب سے بڑی بات یہ کہ آج جو سعودیت میں جو رواج ہے وہ صرف بنام اسلام ہے, اسلام نام کا ہے. اسلام کی جو ریالٹی تھی, جو اس کی صحیح جو بیس تھا اسلام کا, وہ نہیں ہے. وہیں کی تو آیت بتا رہے ہیں, قرآن سعودی عرب میں اترا, سعودی عرب کے حالات بتائے جا رہے ہیں. اے ایمان والوں,
مطلب گویا اے سعودیوں آج بھی یہ رواج جاری ہے نہیں مگر اپنے لاجک سے جاری ہے. آج کس سے شادی کر رہے ہیں؟ وہ جو زبردست پیسے والی ہوئی ہے یہ آپ پھر غلط کام کر رہے ہیں. زبردستی کسی کو لے آئے مادی بنا لی یہ بنا لی وہ بنا لی، اس طرح کی حرکتیں ہو. آج دین بیس نہیں، اسی لیے کہا میں دین کی خاطر، اسی لیے تو قسم دیا گیا ان کو کہ قسم کھاؤ کہ ہم دین کے لیے تم سے شادی کر رہے ہیں، قسم کھاؤ. لیکن نہیں، سعودیہ بھی نفس پرستی کے لیے کر رہے ہیں، خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں. بس سمجھ رہے نا؟ ہاں خیر. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، علم تو علم کی تفسیر زنن سے کی ہے، یعنی گمان ہو. واہ بڑی اچھی بات کہی ہے روزے پاک میں. فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، اگر مومن ہونے کا گمان ہو تو پھر انہیں کافر کی طرف مت لوٹاؤ. اس سے میں جو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ بول نہیں سکتے. ہم آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے، یہ جملہ ہم بولیں گے. ہم سے جو ہو سکتا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے ہم کریں گے، یہ ہم بول سکتے ہیں. اور ایسے بولے کچھ تو بھی کریں گے نہیں. ہمارے پاس کوئی ہندو لڑکی آ جائے ہم اس سے قسم لیں گے اور تب کہیں گے ہم کو مذہب اسلام پسند ہے، اور کوئی ہمارے تو ہم قسم لیں گے اللہ پاک کے کہنے کے مطابق. اب اگر کیا کریں گے، اب کیا ہوتا میرا کیسے ہوتا ہے، جیسے ابھی مسجد میں آئے تھے نا پرسوں، اپنی مسجد میں ایک لڑکا آیا تھا کہ اب میں باپ ماں کی طرف گیا تو مار دیتے ہوئے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سینٹر آؤ. سینٹر آئے ہمارے، میں نے ان سے قسم لیا. تو قسم لینے کے بعد کہا کہ کیا چاہیے آپ کو. تو پھر میں نے جو یہاں کی تنظیم فلاحی تنظیم ہے ان کو فون کیا، جیسے کیا نام ہے آپ کے ہمارے سکندرآباد کے لوگوں جو بڑے بڑے حضرات ہیں ان تک بلایا 2-3 آدمی کو. کہا دیکھیے اب ان کی حفاظت آپ کیسے کریں گے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. شریعت ہم نے ان کو بتا دیا ہے، اگر ان کو ڈر ہے اور خوف ہے تو اب آپ ان کی حفاظت آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. لیکن چونکہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں اور انڈیا ہے سیٹلائٹ کی دنیا بن گئی ہے، پھٹ سے آپ کے پاس پولیس آ جائے گی کہ آپ نے یہ کیا ہے وہ کیا، اور جہاں 4-5 ٹائم کو مارے تو یہ بھی اگلنا شروع کر دیں گے. تب ایسا کریں کہ سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے گھر چھوڑ دیں، آپ وہیں رہو. اس لیے کہ نماز اس وقت فرض ہے آپ پر جب آپ کو قدرت ہو، اور یہاں ابھی ایمان ہی پر قدرت نہیں تو نماز کہاں پڑھنے کا حکم ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو موقع مل جائے پاک صاف رہنے کے لیے تو کوئی ماں باپ مطلب روکتا نہیں، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، پاک صاف رہنے کے لیے تو سب. تو آپ پاک صاف رہو. اور وہ خطرے وغیرہ کا مسئلہ، یہ خطرے وغیرہ کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام سے، یہ سنت ہے. اگر ہو سکے تو کرا لینا. ایمان آپ کا بیسڈ ہے تو آپ کہیں بھی رہو گے، نہیں بھی آپ کا کچھ ہوگا پھر بھی آپ جنت جاؤ گے. ایمان آپ سب سے پہلے بچاؤ. آپ اخلاق سے کردار سے، تو دیکھیے میں جو بات بولنے جا رہا ہوں اخلاق اور کردار سے اتنے اچھے سے پیش آؤ کہ بھی گھر والے بھی متاثر ہوں. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ دوسرے راؤنڈ میں اس کی بہن اسلام قبول کی، اسی بچے کی اس کی بہن اسلام قبول کی جو پڑھتی تھی کالج میں. بھیا آپ رات بھر اتنا صاف ستھرا کلیئر، یعنی خود کا بھی بستر وغیرہ صاف ستھرا، سب کا صاف ستھرا ایک دم کرتے تھے، اور جاب بھی کرتا. یہ ادا دیکھ ہاں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں، یہ آپ کی بیگم پیٹ یا کہیں کی بات کر رہا ہوں. اپنی مسجد میں آیا تھا وہ بچہ، اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں، وہاں کو میں نے پھر یہاں بلایا تھا. تو ایسا ہوا. تو کہنا یہ کہ صرف یہ نہیں بولیے، قرآن نے تو کہا ہے کہ ایمان والے ہیں تو قسم کھلاؤ، قسم آنے میں تو ان کو لوٹاؤ نہیں، مطلب ان کا سولوشن بتاؤ کہ آپ کیا کرنا ہے. تو ہم سولوشن اپنے حساب سے بتائیں گے، ہم سے جو ہو سکتا ہے اس حساب سے بتائیں گے. ہم نبی نہیں ہیں، ہم بادشاہ نہیں ہیں کہ ہم ایک دم جو حکم چاہتے نہیں. ہم قانون ہند کا بھی لحاظ کریں گے، اپنے مذہب کا بھی لحاظ کریں گے، اور جس ملک میں رہتے اس کا بھی لحاظ کریں گے. ہم کو جب ملک میں ہمیں اپنے مذہب کی آزادی دی جا رہی ہے، کانسٹیٹیوشن ہے یہاں کا انڈیا کا، ہر ایک کو اپنے مذہب پر آزادی ہے، تو کوئی کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتا. لیکن اگر ان کو تھوڑی سی فیسلٹی دینے کے بعد دوسرے بھی اگر آ رہے ہیں تو کتنا سونے پہ سہاگا ہے. تو کہنا یہ ہے آج بھی اگر کوئی مسلمان آپ سے متاثر، کوئی کافر یا ہندو آپ سے متاثر ہو تو ان کے سامنے صرف بولیے نہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا نہیں ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. آپ ایسا اخلاق کا مظاہرہ کیجیے، ویسی سیرت کا مظاہرہ پیش کیجیے. آپ پانی منگائیے نہیں، پانی لا کر دیجیے. چائے منگائیے نہیں، چائے لا کر دیجیے. تب یہ اس سے متاثر ہوں گے. پھر دیکھیے واقعی، اور ہر بات میں یہ کہیے یہ میرا دھرم ہے. جیسے لوگ بھی بولتے ہیں یہ میرا دھرم، میری ماں میرے لیے دیوی ہے، دیوتا بولتے ہیں وہ، ایسے بولیے میرا دھرم ہے، یہ میرے آقا سب کچھ اپنے سے کرتے تھے. خالی بولے نہیں، کرنا بھی اگر جو بھی آپ سے ہو سکے وہ کیجئے تو انشاءاللہ ایک نہیں انیک ہوں گے اس سے متاثر ہوں. تو آج کے حساب سے یہی کہ اگر
مطلب وہ ایمان والیاں، وہ سمجھو ایمان والیوں کا گمان ہو جائے تو لا ترجعوہن ای لا تردوہن الی الکفار، کافروں کی طرف سے رد مت کرنا، مت لوٹانا، حتی لا یصرن مرتدات، ہاں اگر وہ مرتد ہو جائے پھر کنورٹ ہو جائے تب پھر تم بری ہو، تم سے جہاں تک ہو سکا تم نے کیا۔ مطلب یہاں آج کیا ہوتا ہے، اپنے حیدرآباد میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بلا کر کے یہ سلوشن پیش کیا، پھر بہن ایمان لائی، پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے گئے۔ نے کہا ہے کہ ہر ایک اسلام میں جو ہے خوبی ہے، اسلام میں صرف نبی ہی کی طرح کام کریں گے ایسا نہیں ہے، نبی کرے جو وہ تو ہے، لیکن نبی کے کرنے کا مقصد دیکھیے، نبی تو مطلب تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم کہاں سے کر پائیں گے، ہم کہاں سے کر پائیں گے؟ لہٰذا ہم سے جو سوال کر رہا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، تم اگر نبی کو مانتے ہو تو ہم ان کو صاف کہیں گے دیکھو بھائی وہ نبی تھے اور ان کے سامنے ابو جہل تھا، اور میں نبی بھی نہیں ہوں اور تم سامنے ابو جہل نہیں ہو، لہٰذا تم ہو اور میں ہوں، تو تم اپنے حساب سے سوال کرو اور میں اپنے حساب سے جواب دوں، میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ اگر نبی کی طرح ہم بھی کر سکتے تھے تو غلام ہوتے ہی نہیں، ہم بھی تو آقا ہو جاتے تھے، صحیح ہے؟ لہٰذا یہ سولوشن ہوتا ہے اسلام کا، اس کو کہتے ہیں خوبی۔ اسلام کی خوبی اس طرح پیش کرنی چاہیے، تب جا کر کے اسلام میں لوگ داخل ہوں گے۔ اسی کو کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے حبیب اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے سے آپ اتنا دل میں گھر کر دیں گے لوگوں کے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں گے، آپ دیکھو گے، سمجھ رہے؟ آپ دیکھو گے اپنی ماتھے کی آنکھ سے، اور لوگ دیکھا کہ انڈیا نہیں آئے میرے آپ، سمجھ رہے نا؟ عقیدہ آپ رکھو ہر عاشق کے گھر میں ہے، لیکن آئے نہیں انڈیا، لیکن مصطفیٰ کی سیرت گھر میں ایسی اچھی تھی کہ اس کا اثر پورے ورلڈ میں، سمجھ رہے؟ تو یہ ہونی چاہیے ہماری سیرتوں کے حوالے سے عنوان۔ تو اگر وہ یقین ہو جائے کہ گمان غالب ہو جائے کہ وہ مومن ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، جب تک کہ وہ مرتد نہ ہو جائے تو انہیں مت لوٹانا۔ وہ بالجملہ بعد ظہور الایمان منہن، ہاں ایک اور بات، کیوں نہیں لوٹائیں گے؟ سوال ہے کیوں نہیں لوٹائیں گے؟ یہ آج خاص طور سے RSS کو بولیے، خاص طور سے وشو ہندو پریشد کو بولیے، یہ کوئی ظلم جبر نہیں، ہمارے اسلام کی خوبی دیکھ، ہم نے بلایا نہیں، لیکن اگر کوئی آتی ہے تیرے پاس سے تو ہم اس کو لوٹائیں گے بھی نہیں، ہم اس کو لوٹائیں گے بھی نہیں۔ اصل میں یہ آیت کریمہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں 6 ہجری میں ایک صلح ہوئی تھی، حضور کی ہجرت کرنے کے بعد کفاران مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں نبی کے ساتھ ایک صلح ہوئی تھی۔ صلح مطلب دستاویزات بنے تھے، کیا کیا کچھ شرائط ہوئی تھی، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی بھی اگرچہ مسلمان آپ کے پاس آئے تو آپ لوٹا دینا، اور آپ کے پاس سے ہمارے پاس کون بھی آئے تو ہم نے لوٹائیں گے، ایک شرط تھی۔ تو نبی نے ان کو مان لیا تھا، نبی نے ان کو مان لیا تھا۔ اب آپ غور کیجئے کیا اس میں تھا کہ کوئی بھی شخص یہاں سے گیا مدینہ سے اگر آیا تو ہم نہیں لوٹائیں گے، کوئی بھی شخص مدینہ سے اور ادھر سے آیا تو آپ کو لوٹا دیں گے۔ آیت بھی کتنی اچھی اتری ہے، کیا کہا کہ اگر کوئی کافرانی عورت اگر آئے تو مت لوٹانا۔ یہ صلح حدیبیہ کے مطابق آیت اتر رہی ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں مرد کا لفظ تھا، مرد اگر آئے تو آپ کو لوٹانا ہے۔ تو اب آپ یہاں اگر عورت کو نہیں لوٹائیں گے تو وہ بول بھی نہیں سکتے۔ ہر طرح سے اللہ نے اس صلح حدیبیہ میں نبی اور نبی کے غلاموں کی مدد کی ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا، بہت سارے ایسے ہوئے تو ایسے کہا کہ صلح یہ ہے کہ آپ لوٹا دو، کہا کہ مرد نہیں عورت آئی ہے تو عورت کے حوالے سے نہیں۔ اسی لیے حضرت علی کا تو لفظ ہے کہ اگر کوئی رجل میں مرد بولتے، امرأتن عورت کو، رجل مرد آئے گا تو لوٹائیں گے، اور مرد کہاں آئے؟ تو اللہ پاک نے بھی کہا کہ عورتیں، کافر عورتیں، مرتد عورتیں نہیں، یا دارالکفر سے اگر دارالاسلام کی طرف عورتیں آئے تو انہیں جب تک تمہیں گمان ہو جائے کہ مومن ہے تو مت لوٹانا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کی بقا بھی ہے، صلح حدیبیہ کی شرط کی، حالانکہ کافروں نے ہی توڑا تھا، وعدہ تو لوگوں نے ہی توڑا تھا، لیکن اللہ پاک نے بھی مدد فرمائی ان لوگوں کی، تم نے وعدہ نہیں توڑا۔ خیر اب آگے دیکھیے کیوں نہیں لوٹائیں گے؟ اس لیے لا ہن حل لہم، کیونکہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں، مومن کافر کے لیے حلال نہیں۔ ولا ہم یحلون لہن، اور وہ بھی ان کے لیے حلال نہیں، یہ بھی ان کے لیے حلال نہیں۔
پہ غور کریں. کسی ہندو مرد سے کسی ہندو عورت کسی مسلمان عورت کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. حلال نہیں، صاف اللہ پاک کہتے ہیں. نہیں ہم پر کیسے تانا لگا رہے ہو؟ کیا ہے شاہ رخ خان نے، تم ان کو جا کر کرو. وہ بیس نہیں ہے اسلام کی. کسی مفتی کو پیش کرو کہ اگر ایسا انہوں نے کیا ہے جو اسلام کے بیس. کسی مشائخ کو، کسی متقی کو، کسی پرہیزگار کو، کسی عزت دار مسلمان کو پیش کرو. اب وہ مسئلہ آ رہا رکے وہی مسئلہ آ رہا کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ عورت اگر مرتد کے علاقے سے، ہندو کے علاقے سے مسلمان کے پاس آئی تو انہیں نہیں لوٹانا. اب جو ان کے پاس پہلے سے جو شادی شدہ تھے، پہلے سے نکاح جو تھے، اب وہ اگر آئیں گے لینے کے لیے تو آپ ان کو نہیں لوٹائیں گے. ان کے اوپر جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ لوٹا دیجیے، جس کو آپ مہر کہیے. 20 لاکھ 10 لاکھ جو بھی خرچ کیا ہے وہ لوٹا دیں گے. سمجھ رہے آپ؟ یہ اس کے اس طرف سے بھی مسئلہ ہے کہ اگر ادھر سے چلی جائے اور وہ نہیں لوٹائے تو ان پر بھی چاہیے کہ وہ جو خرچ کیے ہیں لوٹا دیں. مگر ہم یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو نہیں کرنا، سب سے پہلی بات نکاح ہوگا ہی نہیں. ہندو اور مسلم کا نکاح ہوگا ہی نہیں، یہ جنرلی حکم ہے. ہو رہا ہے تو ایمان یہ مسلم بنا کے کرنا نہیں. سب سے پہلی بات کہ نکاح ہوگا ہی نہیں. اب اگر محبت ہے تو سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر محبت ہے. یہیں پر پھنس جاتے ہیں. آگر دولت کی بنیاد پر ہے تب بھی نکاح کا فتویٰ دیں گے نہیں ہوگا. اور اسلام کی بنیاد پر ہے تو پھر انتظار کیسا؟ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر انتظار کیسا؟ پھر ہم نکاح کی محفل کا ویٹ کیوں کریں گے؟ مسئلہ بتا دوں، اگر آپ کے پاس کوئی ہندو آئے اور کہے مجھے کلمہ پڑھائیے اور آپ نے کہہ دیا کہ رکوع میں نماز پڑھتا ہوں تو آپ کا ایمان چلا گیا. دیر میں کر دو امیڈیٹ. تو ارادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، پہلے کلمہ پڑھا دیں گے نا، بعد میں تشریح ہے اسلام. تشریح ہے اسلام. مسلمان مطلب کوئی کہا ہے کہ کلمہ پڑھائیے، یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یہ وہ ہو ایسا نہیں. آپ بتائیے کہا کلمہ پڑھائیے تو آپ کو پڑھانا ہے. وہ بات کی بات ہے، وہ تشریح بات کی بات ہے. آپ نے تو جو انہوں نے کہا وہ کیا آپ پر. وہ نہیں عورت کے بارے میں، کیونکہ عورت جو ہے نا تیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. وہ پتا نہیں آپ کے کس بیس پر آپ کے پاس آئی ہے، اس لیے عورتوں کو آزمانے کے لیے کہا ہے. مرد اگر کہہ دے کوئی یا کوئی بھی آ کر کے آپ کو کہے کہ ہمیں کلمہ پڑھائیے تو کلمہ پڑھانے میں آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ آپ عبادت کی طرف توجہ جا رہے نہیں گویا آپ اپنے دیر تک راضی رہے. ہاں کوئی بات اب ناگپور سے فتویٰ آیا تھا ایسے ہی مجھ کو ایک امام صاحب کہ امام صاحب کسی نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائی تو کہہ رہے نماز کا وقت ہو رہا تمہارے کو ایسا ڈانٹ کے بھگا دیا. میرے پاس میں نے کہا امام صاحب کا نکاح ختم ہو گیا، ایمان بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد سے جتنے لوگ نماز پڑھے ہیں ساری نماز دہرانا واجب ہے. امام صاحب تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں. ایمان بھی نئے سرے سے، نیو انٹری ان اسلام. اور نکاح بھی اب جب ایمان ہی نہیں رہا تو نکاح تو سیکنڈ راؤنڈ ہے. ہاں سیکنڈ راؤنڈ مطلب شادی شدہ اگر ہے تو نکاح میں سے بیوی بھی نکل گئی، آٹومیٹک نکل گئی. آٹومیٹک نکل گئی. اس کو آپ ایک دم ایزی مسئلہ ہے. ہوا کیا تھا؟ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے بول کے چلے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تب بول کے چلے جاتے ہیں. تشریح لینی ہے چلو ایمان مفصل ہم بعد میں کریں گے، ایمان مجمل لے آؤ گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول مطلب ذرا بھی دیر نہیں کرنا. سمجھ رہے آپ؟ لیکن دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف یہ مسئلہ الگ ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک جو ہے جمہوری ملک ہے، اگرچہ اس کو دارالحرب کہا گیا ہے بعض لوگوں نے، کفار حربی ہیں یہاں کے ٹھیک ہے، لیکن نہیں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں اسلام کے معمولات اور اسلام کے اعتقادات پر ہم پریشانی نہیں ہوتی. جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ کوئی روک ٹوک نہیں، بلکہ رسپیکٹ دیتے ہیں ہندو اور کافر لوگ. کچھ علاقے ایسے ہیں اسی لیے کہا گیا کفار کچھ حربی ہیں، میجارٹی اور کثرت کو دیکھتے ہوئے ان کی حکومتوں کو دیکھتے ہوئے کفار حربی ہے، لیکن اسلام دارالاسلام ہے. کیونکہ ہمارے حضرت اورنگزیب نے، حضرت شاہجہاں نے تو بڑے بڑے یہاں بادشاہ کی حکومت رہ چکی ہے، اسلام کی حکومت رہ چکی ہے. سمجھ رہے؟ محمد بن قاسم، حضرت خواجہ غریب نواز، یہ حکومت نہیں تو کیا ہے. خیر کہنا یہ ہے کہ
اپنے انڈیا کے حساب سے اس کو آج سمجھایا جائے تو یہ ہے کہ آپ زور زبردستی نہیں کریں گے. اگر کوئی ہندو لڑکی بھاگ جائے، پہلے بھانے ہونے کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے تو نہیں، اللہ پاک نے صاف کہہ دیا ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. غریب، کنیز، کالی کلوٹی، بڑی مطلب پیسے والی خوبصورت مشرک عورتوں سے بہتر ہے اس سے نکاح کا. کیونکہ نکاح عبادت ہے، لاجک نہیں ہے، یہ اپنا سینس نہیں ہے، عبادت ہے. امام شافعی کے نزدیک تو مطلب یہ کہ بیوی کے ساتھ کھیل کود کرنا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. بیوی کے ساتھ، آل اولاد کے ساتھ کھیل کود کرنا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. کیوں؟ اس سے آپ برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، آنکھیں آپ کی محفوظ رہتی ہیں، دل آپ کا الحمدللہ متحد رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے. اور نماز کے لیے دل ہی کا تو اطمینان چاہیے، دل ہی کا اطمینان چاہیے. کہنا یہ ہے کہ کیا کہا لاہن، وہ لوٹنے والی جو ہے نہ تو ان کے لیے جو پہلے شوہر تھے ان کے لیے حلال ہے ہی نہیں، کیونکہ کفر و اسلام کا جوڑ ہو ہی نہیں سکتا. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر ہو ہی نہیں سکتے. اور ولا هم یحلون، اور یہ بھی ان کے لیے حلال نہیں ہے. لیکن وآتوہم ما انفقوا، اور انہیں دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے ان کے اوپر، نہیں مہر وغیرہ. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو ان سے تو کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ بتا کے ہم کریں. آ تو گئی لیکن نکاح کرنا چاہتے ہیں، آ گئی اور نکاح کرنا، اللہ نے حکم دے دیا نکاح کرنا چاہتے ہو، کوئی گناہ نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر وہ آئی ہے اور ان کی بیوی ہے، آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو عدت گزارنی پڑتی، شوہر مر جائے تو عدت گزارنی پڑتی. عدت 3 پیریڈ سے ہے طلاق کی، اور شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن ہے، یہ عدت ہے. تو آپ بتائیے وہ اگر آ جائے اور آپ نکاح کرنا چاہیں تو کیا آتے ہی نکاح کرنا جائز ہے؟ نہیں، یہ نہیں بولنا، یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں بولنا. ہاں تو آتے ہی نکاح کرنا جائز ہے امام اعظم کے نزدیک، چاہے عدت ہو یا نہیں. عدت کس کے لیے؟ جہاں نکاح صحیح ہو وہاں عدت ہے، وہاں نکاح صحیح ہے ہی. پھر بھی امام اعظم کے نزدیک جو ہے نکاح کر سکتے، کیونکہ دارالحرب سے آئی ہے. اب وہ ویٹ کرے گی 3 مہینہ، تو اتنے دیر میں وہ پتہ نہیں کیا کیا کاروائی کر لے گی، اور آپ کسی حق سے اسے بچا بھی نہیں سکتے کہ ہے کون آپ کی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو امام اعظم کے نزدیک ہے کہ نکاح کر لیں. اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ہے کہ نہیں، عدت ہے. کیونکہ اگر ہو سکتا اس کے پیٹ میں بچہ، نہیں ہو سکتا اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، امکان ہے تو نہیں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے، تو وضع حمل ہوگا، پھر عدت جننا ہوگا ان کے نزدیک، یہ دو کے نزدیک. لیکن آپ امام اعظم کو حنفی کو الحمدللہ مانتے ہیں، تو بس دونوں پر عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اطمینان ہے یعنی کہ وہ روک سکتے ہیں، رک سکتی ہے، تو پھر کر سکتے ہیں. نہیں اگر اطمینان ہے کہ پتہ نہیں یہ کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کس بنیاد پر پھر ان کو حق دیں گے، کیا لا کر دیں گے، کیوں لا کر دیں گے، آٹومیٹک سوال ہوگا. اور اپنے انڈیا کے حساب سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو لو جہاد کے حوالے سے ہم پر الزام عائد کر رہے ہیں، ان کو ہم خوبی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تلاشتے نہیں ہیں. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ایک کالی کلوٹی کنیز مسلمان اور تمہاری خوبصورت لڑکی اور مالدار لڑکی سے بہتر ہے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے. تو ہم تمہاری عورتوں کو یہ حسن اور ان کے پیسے ان سب کی بنیاد پر تلاشتے نہیں. لیکن اگر وہ آتی ہے تو ہمارا اسلام ٹھکرانے کی اجازت نہیں دیتا، ٹھکرانے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ ہے، اگر آپ اس کو لو جہاد کہو، زبردستی کہو تو نہیں. سب سے بڑی بات اس پر ایک کھل کر کے یہ حکومتی سطح پر یہ بات اعلان کیجئے کہ ہمارا بیس شاہ رخ اور سلمان نہیں ہے، متقی، پرہیزگار، عالم، مفتی جو شریعت کے ایکسپلینر ہے وہ ہمارا بیس ہے. وہ اگر ایسا کیے ہیں تب آپ کہہ سکتے ہو لو جہاد کے حوالے سے. عوام کر رہی ہے تو عوام تو شراب بھی پی رہی ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ شراب نہ پیو. عوام تو جوا بھی کھیل رہی ہے، قرآن میں ہے. مسلمان ہی ہے کہ نہیں کر رہی نہیں، رشوت لے رہی ہے، مسلمان سنت کا ترک کر رہی ہے، نماز کا ترک، ہزاروں حرام کام میں مرتکب ہے، پھر بھی مسلمان کہلا رہا ہے. اس لیے یہ الزام ہے ہمارے اوپر، ہمارے مذہب پر اور پرسنل لا پر خاص طور سے کہ لو جہاد کے حوالے سے مسلمان جو ہے یہ مطلب مسلمان بنانے کی سازش ہو رہی. نہیں، ہمارا ایک الحمدللہ ہمارا آغاز ہی ہوا ہے 313 سے. 313 تھے جہاد، پہلی جہاد میں، پہلی جنگ میں، اور اللہ پاک نے مدد فرمائی 3000 اور 5000 فرشتوں کے ذریعے سے. تو ہم اپنی کوانٹٹی کے حساب سے بالکل اقلیت میں ہیں. اسی لیے تو
تو مینارٹی ہم لوگوں کو کہتے ہو، پھر بھی ہم ٹینشن میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارے مینارٹی ہونے میں فخر ہے ہمیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مینارٹی والی جو جماعت ہوتی ہے وہ میجارٹی اور کثرت والی پر غالب کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور کیا اللہ پاک کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کم جماعت ہوگی لیکن اللہ والی ہوگی، اللہ پر یقین رکھنے والی ہوگی، تو اللہ پر یقین نہ رکھنے والی کثیر جماعت پر ہم غالب کریں گے، میرا وعدہ ہے۔ تو ہم اللہ کے بھروسے جیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کہیں دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے ایسا کر لیا، انہوں نے ایسا کیا، تو لنجے لپنگے کے شادی کرنے کی وجہ سے وہ بیس مت بناؤ کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں۔ مسلمان کی شان علماء حق ہے، مسلمان کی شان متقی پرہیزگار مشائخ۔ یہ ہے لفظ جہاد۔ اگر لفظ جہاد کو سمجھ بھی رہے ہو تو یہ لفظ جہاد وغیرہ یہ آپ کی ایجاد ہے، لفظ جہاد وغیرہ میں ہمارے اسلام کا کوئی پہلو نہیں ہے، تمہاری جو سوچ ہے اس حساب سے کہہ رہے ہیں۔ ہم تو رسپیکٹ دیتے ہیں، ہمارا مذہب انسانیت کا مذہب ہے، اسلام کا مذہب انسانیت کا مذہب ہے۔ ابھی جو ایک لڑکی دیکھی کلپ بنائی، کتنا نبی کے خلاف کیا کیا بولی۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، میں نے کہا آپ سورج پہ تھوک پھینکو تو وہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا نہیں بچو گے تو تمہارے اوپر گرے گا، بچو گے بھی تو کچھ نہ کچھ خطرہ تو تمہارے ہی اوپر گرے گا، کیونکہ تھوک ایسی چیز نہیں ہے جو ایک ہی جگہ گرے، وہ تو پھیلنے والی چیز ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رفعت کا وہ اندازہ ہے کہ ہزاروں آسمان سے بھی بلند ہے مصطفیٰ، تو ان پر تھوک پھینکنے والی یا والے کچھ نہیں ہوگا، پھینکنے والے تباہ ہوں گے، پھینکنے والے برباد ہوں گے۔ لہذا ہم اس کی شکایت صرف اللہ سے کرتے ہیں، اے اللہ مرفوع درجات، رفیع الدرجات مصطفیٰ کی رفعت کی حفاظت تو فرما، بس ہم اتنا بول سکتے اور کچھ نہیں بول سکتے۔ جو مانیں گے کامیاب ہوں گے، جو نہیں مانیں گے نا اس میں کیا ہے۔ اس لیے جو ابھی اس سے پہلے کیا نام ہے کمل استواری نے چیخا، اس سے پہلے کہ ہمارے اندر کے سلمان رشدی ہو کر کے چیخے، چیخنے والے تو عرب میں کون تھے؟ سب تو مطلب یہ کہ نام تو ابو طالب، ابو لہب، ابو جہل، یہ سب عربی ہی نام تھے، اور یہی سب تو مصطفیٰ کو نہیں مانے۔ تو نئے ماننے والے خائب و خاسر ہوئے، ماننے والے فلاح کامیاب ہوئے۔ لہذا ہمارا بیس پازیٹو ہے، ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں، یہی ہمارا بیس ہے۔ جو نہیں مانتے ہیں وہ ہمارا بیس ہی نہیں۔ نہیں ماننے والے کے لیے ہم دعائے ہدایت ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ دعائے ہدایت نصیب فرما۔ اور جیسا کہ اللہ پاک نے باپ کو ریجیکٹ کر دیا اور بیٹے کو صحابی بنا، ابو جہل ریجیکٹ ہو گیا اور اکرمہ صحابی رسول بن گئے، دیکھا بیٹا سگا صحابی رسول بن گئے، مفسر قرآن، اکرمہ کی تفسیر مشہور ہے، مفسر قرآن بن گئے۔ کہنا یہ ہے کہ نبی پر انگلی اٹھانے والی یہ چکیدی بچی سب، یہ سب ہمارا مطلب کچھ ہم کیا بگاڑ سکیں۔ یہ بولی کہ محمد 11 شادی کرنے سے فرصت نہیں ہے، بہت سارے جملے بولی، کیا مطلب اچھا نہیں لگتا ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھیے ایک دم چھوٹی سی بات، شرابی سے آپ توحید کی امید رکھیں گے ایک دم صاف، ظالم سے آپ عدل کی امید رکھیں گے، تو کافر سے آپ ایمان کی امید کیا رکھیں گے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ لاجک آسانی سے ہم کو سمجھ میں تو یہ وہ ہے ہی اس لائق، اور بس پاپولیشن پاپولر ہونا چاہیے، چھوڑیے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ کہنا بھی یہ چاہتے ہیں تمام اپنے مطلب آپ اب تو ایک محبت کے جملے بول رہا ہوں، ہندو بھائیوں سے، بھائیوں کا مطلب وہ ایمانی بھائی، ہندو بھائیوں سے ملک جمہوری ملک میں آپ رہتے ہو، مذہب اسلام کی پوترتا کو سمجھنا ہو تو سن لو، میرا مذہب انسانیت کا مذہب ہے۔ ایک چونٹی کو بھی ہمارا مذہب بلا ضرورت اور بلا وجہ مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ ایک چونٹی جو مطلب یہ کہ اشرف المخلوقات انسان سے تو بہرحال کمزور ہے، تو آپ انسان کو کیسے دیں؟ لیکن جو مار رہے ہیں وہ عبداللہ، عبد الرحمن یا جو نام ہے وہ نام کے ہو سکتے ہیں، مسلمان حقیقت میں وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان علماء حق ہے، مسلمان متقی پرہیزگار عابد زاہد مخلص مشائخ ہے، یہ حضرات مسلمان ہیں۔ مسلمان سے مطلب یہ بیس ہے۔ ایک گنہگار کو تم لا کر کے، اب جیسے میں بار بار کہتا ہوں درگاہ میں کوئی ناچ رہا ہے، اس کا فوٹو لے کر یوٹیوب پہ ڈال دو اور کہو کہ یہ سنیت ہے، یہ مسلمان بے وقوفی۔ ہم کب کہیں کہ یہ مسلمان، اب دیکھیں ابھی بہت سارے، اب جائیے کلب میں نہیں ہوں گے ہمارے مسلمان بچے، ابھی رئیس فلم نکلی ہے نہیں ہوں گے، اور فلم سے عبرت لینے کے لیے نہیں، وہ ایک رنڈی کی ناچ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اور اسی لیے وہ پاپولر ہو رہی ہے وہ فلم۔ فیس بک پر پڑھ رہا ہوں میں، دیکھ رہا ہوں میں، تو ہمارے بچے نہیں ہوں گے تو کیا مطلب ہے؟ اس کو دیکھنے کی وجہ سے کہنے کہ مذہب اسلام فلم دیکھنے کی اجازت دیتا نہیں، مذہب اسلام اس کی اجازت دیتا۔ دیکھیے ہم سب جو بیٹھے ہیں فیوز و برکات غوثیت لینے کے لیے، یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے مذہب اسلام کہ جلوت میں رہے یا خلوت میں رہے، اللہ اللہ توحید
رسالت، حق، صلاح، نماز، سلام، جو حقوق العباد، حقوق اللہ، اس کی پیروی، اس کی اتباع، اس کا ایکسپلین، اس کی تشریح، یہ ہے مذہب اسلام۔ لہذا جس کسی نے بھی، یہ اس لیے بھی ایک چیز ضروری ہے کہ ابھی وہ آ رہا فیبرری میں ویلنٹائن ڈے، تو یہ آ رہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے لو جہاد والے آئیں گے، دوڑیں گے، زبردستی شادی کرا دیں گے، تو کچھ کرو آپ، وہ سب ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ اسلام کے وہ بیس ہی نہیں، افراد اسلام میں سے ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام ناز کرتا ہے خواجہ غریب نواز پر، اسلام ناز کرتا ہے یوسفین پر، شرف الدین بابا پر، اولیاء اللہ پر، علماء ربانیین پر، محققین پر، محدثین پر، اسلام صحابہ اور تابعین بزرگان دین پر، اس پر ناز کرتا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی آپ کر دکھا لو کہ کسی بھی ہندو مسلم سے زبردستی شادی کی ہو، کسی کو بھی دکھا لو آپ۔ بلکہ جوگی جپال نے تو خواجہ کو بھگانے کی کوشش کی تھی، یہ اونٹنی کس کے ہاتھی کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو آپ چلے گئے، ٹھیک ہے بیٹھنے کی جگہ ہے، بیٹھنے دو تو بیٹھے ہی رہے گا، بیٹھنے دو تو بیٹھے ہی رہے گا۔ تو وہ تو تمہاری بات مانے ہے، تم نے بھگایا ہے، ہم جا کر کیسے تمہاری بیٹی سے شادی کریں گے؟ نہیں، ہمارے مذہب اسلام میں ایسا نہیں، ہماری کالی کلوٹی کنیز تمہارے خوبصورت کافر سے بہتر ہے، یہ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے۔ اور یہی جب مذہب اسلام، اور ہمارا پرسنل اللہ قرآن ہے، اور قرآن میں لا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم، اگر تمہیں خوبصورت لگے، اچھی لگے، پوری اٹریکٹیو کے ساتھ لگے کہ ارے بہت اچھی ہے ایسا ویسا، تو اگر وہ اچھا ہونا ان کا دنیاوی طور پر ہے، پیسہ، خوبصورتی ہے، تو نہیں، ایک کالی کلوٹی اگر تقویٰ اور زاہد اور عابدہ ہے، سیرت والی ہے، اور حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کی ادا میں جینے والی ہے، تصور آخرت میں جینے والی ہے، تو ان کی کالی کلوٹی کو نہ دے، اس کا دل بڑا خوبصورت ہے، وہی کو اللہ پاک بڑا خوبصورت بنا کر جنت میں بیوی بنا۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ تو مذہب اسلام پر لو جہاد کا جو الزام ہے غلط ہے، چاہے وہ کسی کی طرف سے ہو۔ مذہب اسلام پر ہندو ازم کو ختم کرنے کا جو الزام ہے غلط ہے۔ مذہب اسلام پر ہندو عورتوں کو کافر عورتوں سے شادی کرنا، زبردستی مسلمان بنانے کا جو الزام ہے غلط ہے۔ کسی کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے بھی، ہاں ڈیفینس کے طور پر اگر کوئی آئی ہے تو ہم اس کی تحقیق کے بعد ہم اپنا لیے ہیں، کیونکہ مذہب اسلام ریجیکٹ کا درس نہیں ہے، مذہب اسلام قبول کرنے کا درس ہے، مذہب اسلام عزت دینے کا درس ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم مذہب اسلام کی حفاظت اور اس میں پلنے والے تمام مسلمان مرد و عورت کی حفاظت فرمائے۔ جمہوری ملک میں جمہوریت کے ساتھ ہم سب کو توحید و سنت کے آئینے میں جینا نصیب فرمائے۔ اسلاف امت، صالحین امت، بزرگان دین اور تمام جتنے بھی اچھے پکے موحد مسلمان گزرے ہیں، سب کی مقدس اداؤں کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو بھی مذہب اسلام کا علمبردار بنائے۔ جو بھی الزامات غیروں کی طرف سے کسی بھی طرح سے موقع بموقع آتے رہتے ہیں، پروردگار اس کا دفاع کرنے والا ہم سب کو بنا۔ یا اللہ ہم سب کو موحد مسلمان پکا سچا پہلے عامل بنا، ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، متحد متفق بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، برائیوں سے بچا مولا، نیکی کرنے والا بندہ بنا، پریشانیوں کو دور کر دے، مشکلات کو حل فرما، فیوز و برکات غوثیت سے مالا مال فرماتے ہوئے نبی اور آل نبی کے وسیلے سے ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم